سورہ النمل میں ہم نے پڑھا 20ویں پارے کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بن کر رہوں، وَأَنْ اور یہ کہ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، قرآن کی تلاوت کروں، قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اس سے آپ کو کیا سمجھ لگی؟ قرآن سنانے کی بات یہاں پر قرآن سنانے کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ پارہ نمبر 20 میں سوال کیا گیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہ میں مسلمان بن کر رہوں، وَأَنْ اور یہ کہ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ میں نے پوچھا تھا کہ کیوں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قرآن پڑھ کر سنائیے؟ کیونکہ انسان کے حواس خمسہ میں سے سماعت وہ حص ہے جو سب سے پہلے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ سننے سے انسان سب سے پہلے ہدایت کی طرف آ سکتا ہے، اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ قرآن کو پڑھ کے سنانا چاہیے، کیونکہ یہ کلام ہے اور کلام پڑھنے کی بجائے سننے کا زیادہ لطف آتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو پڑھ کے سنایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ خود بھی قرآن سنا کرتے تھے، صحابہ کرام کو کہتے تھے اور وہ آپ کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ہر رمضان میں قرآن کا دورہ کرتے تھے، ان سے قرآن کو سنتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا آخری سال، تب آپ نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، یعنی 2 دفعہ قرآن کو سنا تھا آپ نے۔ تو اس یہ سنانے کے لیے ہمیں حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر سنائیں۔ الحمدللہ اسی لیے اس دورہ قرآن کا ہم نے انعقاد کیا، اس کی کوشش کی کہ ہم اللہ کے اس حکم کے اوپر عمل کر سکیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کو سنا رہے ہیں اور قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔